تو ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے جب ہماری ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا تو اس نے اگلے دن مجھے بتایا کہ سر میں نے آپ کے کورس سے ارننگ کی ہے. زبردست. 2013 کی بات ہے, مطلب اس ٹائم فری لانسنگ کا سمجھ لیں کہ کسی کو شاز و ناظر ہی کسی کو آئیڈیا ہوتا. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے کیسے ارننگ کیا؟ اس نے کہا سر ایک فائبر ایک پلیٹ فارم ہے اور اس کے ذریعے میں نے فری لانسنگ سٹارٹ کر کے ایک باہر کے کلائنٹ کے ساتھ کچھ ڈالر میں ارننگ کی ہے. تو میں نے کہا مجھے بھی آپ بتائیں. تو جب میں نے فائبر کو ایکسپلور کیا تو دیکھا تو وہ ایک بڑا زبردست فری لانسنگ پلیٹ فارم مجھے اس ٹائم نظر آیا. مارکیٹ پلیس کی میں نے ویب سائٹ بنائی تھی اور جو میرا پہلا کلائنٹ تھا وہ 30,000 میں تھا 2013 کے اندر. یہ سب آپ اس وقت سیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑیں. ایگزیکٹلی. میرا تقریباً 2 سے 3 سافٹ ویئر ہاؤسز میں جرنی رہی. وہاں سے پھر میں نے انٹرنلی ٹیم کے اسٹرکچر کو سمجھا اور 2018 کے اندر میں نے آ کر اپنی کمپنی کا آغاز کیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. آج ہمارے لاؤنج میں موجود ہیں مستنصر ریاض صاحب جو کہ اے آئی ٹولز ایکسپرٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں. سائبر سیکیورٹی اس وقت وہ فیلڈ ہے جو پوری دنیا میں ہائیلی پیڈ اور ہائیلی ڈیمانڈنگ ہے. لائک اے آئی بھی ڈیمانڈنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ڈیمانڈنگ ہے, لیکن سائبر سیکیورٹی اس وقت پاکستان میں بہت ریئرلی اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے, لیکن دنیا اس میں بہت آگے جا چکی ہے. ایک ایسی فیلڈ کہ جس کے بغیر گزارا نہیں, یعنی اگر ہم اس ملک میں اپنی کنٹری میں بہت آرام سے رہ رہے ہیں, سو رہے ہیں, تو ہمیں سیکیور کون کر رہا ہے؟ ہماری فورسز. اسی طرح بات سمپل سمجھا رہی ہوں کہ جو آئی ٹی ہے اس میں ہمارا سارا ڈیٹا چل رہا ہے, ہمارے بزنسز ہیں, ہماری بہت ساری انفارمیشنز ہیں, تو ان کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ان کو بھی تو کسی نہ کسی نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو دس از کولڈ سائبر سیکیورٹی. تو اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ آئی ٹی ایگزسٹ کر سکے. آج کے لاؤنج میں ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں مستنصر ریاض صاحب جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم ان کی جرنی کے بارے میں بتائیں گے. ان کا تعلق ہے وہاڑی سے اور 7 سے 8 سال ہو گئے ان کو آئی ٹی ٹولز اور سائبر سیکیورٹی کی سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے. اس سے پہلے یہ کیا کر رہے تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں ان سے مل کر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت نکالا, ہمارے اسٹوڈیو آئے اور ہماری آڈینس کو انشاءاللہ آپ سے بہت فروٹفل انفارمیشن ملے گی. تھینک یو. اینڈ موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ کافی چیزیں آج ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے جس سے آڈینس کو کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا. انشاءاللہ. مستنصر صاحب, آپ کا تعلق جو ہے وہاڑی سے ہے, ایک چھوٹے سے شہر سے, ٹھیک ہے, وہاں سے لاہور تک کی جرنی, اور آپ کو آئی ٹی ٹولز اور سائبر سیکیورٹی میں تو پاکستان میں ریئرلی لوگ نظر آتے ہیں. Exactly. تو آپ اپنی جرنی بتائیں کہ سٹارٹ کیسے ہوا, کہاں سے ایجوکیشن لی, کیسے سٹارٹ لیا؟ بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے وہ میری گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لڈن سے ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے ایجوکیشن گین کرنے کے بعد ہم لاہور شفٹ ہو گئے. اور لاہور میں جب میں نے انٹر کے بعد یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا تو کچھ اکیڈمیز میں پڑھانا سٹارٹ کیا. تو وہاں پر ہم جو ٹیچنگ دیتے تھے وہ بیسیکلی ویب ڈیولپمنٹ کی ہو گئی, اس کے علاوہ کچھ بیسک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے جب ہماری ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا تو اس نے اگلے دن مجھے بتایا کہ سر میں نے آپ کے کورس سے ارننگ کی ہے. زبردست. تو میں نے کہا بیٹا آپ نے کیسے ارننگ کی ہے؟ کس سن کی بات ہے, کس ایئر کی؟ 2013 کی بات ہے. مطلب اس ٹائم فری لانسنگ کا سمجھ لیں کہ کسی کو شاز و ناظر ہی کسی کو آئیڈیا ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے کیسے ارننگ کیا؟ اس نے کہا سر ایک فائبر ایک پلیٹ فارم ہے اور اس کے ذریعے میں نے فری لانسنگ سٹارٹ کر کے ایک باہر کے کلائنٹ کے ساتھ کچھ ڈالر میں ارننگ کی ہے. تو میں نے کہا مجھے بھی آپ بتائیں. تو جب میں نے فائبر کو ایکسپلور کیا تو دیکھا تو وہ ایک بڑا زبردست فری لانسنگ پلیٹ فارم مجھے اس ٹائم نظر آیا جس کے ذریعے ہم ایک اپنی جو سائڈ یا ہسل انکم ہے وہ ہم انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پھر میں نے اپنا جو پروفیشنل پہلی جو ویب سائٹ تھی وہ میں نے اسپین کے, مجھے ایک یاد ہے کہ اسپین کا ایک کلائنٹ تھا جو اس نے کیریفور کی, یہ جو کارفور ہمارے یہاں ادھر ای کامرس کا اور یہ مارکیٹ پلیس ہے, تو اس مارکیٹ پلیس کی میں نے ویب سائٹ بنائی تھی. اور جو میرا پہلا کلائنٹ تھا وہ 30,000 میں تھا 2013 کے اندر. تو وہاں سے میرا فری لانسنگ کا آغاز ہوا اور یہ پھر چلتے چلتے 2018-19 تک تقریباً $1 lakh میں نے فائبر کے ذریعے ارن کیا تھا, جس میں PHP, لاراویل, ورڈ پریس جو اس ٹائم ہاٹ ٹرینڈنگ سکلز تھی ان کو ہم یوز کرتے ہوئے فری لانسنگ کرتے تھے اور وہ کلائنٹس کو پرووائڈ کرتے تھے.
اور اس کے ذریعے ایک اچھی خاصی ارننگ سٹارٹ ہوئی. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کے تھرو آپ اس میں آئے, یعنی بعض اوقات ہمارے شاگرد ہمیں کچھ سکھا جاتے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں, سیکھنے اور سکھانے کا عمل تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے, اور کبھی آپ کو بزرگ سکھا دیتے ہیں, کبھی آپ کو بچے سکھا دیتے ہیں, آپ کی اپنی اولاد دیتے ہیں. سکھا دیتی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی, اور ہوتا یہی ہے کہ جو سیکھنے والا ہے وہ ایک پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور وہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. بالکل, اور دیٹ واز یور ٹرننگ پوائنٹ کہ آپ ایک ٹیچر تھے اور پھر آپ فائور پہ سروسز پرووائڈر بن گئے. ایگزیکٹلی, اور وہ اس ٹائم ابھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ینگیسٹ انٹرپرینر ہے اور ون آف دا سکسیزفل بزنس اس کا ماشاء اللہ وہ چلا رہا ہے. تو obviously کچھ گاڈ گفٹیڈ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک انٹرپرینرشپ سکلز یا لیڈرشپ سکلز دی ہوتی ہے. اچھا مسلسل صاحب, آپ نے پھر یہ فائور کی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کی, تو اس کے ساتھ کوئی جاب کی یا بس سروسز پرووائڈر رہے آپ یہاں پہ؟ نہیں, دیکھیں آپ کو اگر آپ نے پروفیشنل کیریئر میں موو آن کرنا ہے تو آپ کو ایک انوائرمنٹ کے اندر آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ایک پوری کمپنی کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ادروائز آپ ایک سنگل مین آرمی بنے رہیں گے تو آپ کی وہ والی جو انٹرنلی سکلز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکیں. تو اس کے لیے پھر میں نے تقریباً 3 سے 4 سافٹ ویئر ہاؤسز جوائن کیے باقاعدہ طور پہ, اور ان کی پھر تقریباً جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی, جتنی بھی ان کے پروسیسز تھے, ان ساروں کو انڈرسٹینڈ کیا, سمجھا کہ کہاں پر کس طرح سے وہ کلائنٹس لیتے ہیں, کیسے وہ اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرتے ہیں, پھر اپنی ٹیم کو ریٹین کیسے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو انٹرنلی ٹیم کے اندر جو ٹاسکس ڈیوائڈ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ سب آپ اس وقت سیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑیں, ٹیم ورک کریں. ایگزیکٹلی, تو اس لیے یہ پھر میرا تقریباً 2 سے 3 سافٹ ویئر ہاؤسز میں جرنی رہی. وہاں سے پھر میں نے انٹرنلی ٹیم کے اسٹرکچر کو سمجھا, اور 2018 کے اندر میں نے آ کر اپنی کمپنی کا آغاز کیا, ایٹیکسول. ویری نائس. تو 4-5 سال میں نے فری لانسنگ پلس ٹیم اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کیا, آرگنائزیشن اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد 2018 میں نے پہلی دفعہ اپنی ایٹیکسول کمپنی کا آغاز کیا. اس کے بعد تقریباً 2 سال تک میں اس کے اوپر ایک اچھی خاصی ارننگ کر چکا تھا. 7 سے 8 ٹیم ممبرس بھی ایڈ آن ہو چکے تھے. میرے جو والد صاحب ہیں وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں, اور میرے جو انکل ہیں وہ بھی گورنمنٹ امپلائی ہیں, میرے دادا بھی گورنمنٹ امپلائی تھے. گورنمنٹ امپلائمنٹ کی فیملی سے آپ بلانگ تھے. تو وہ ایک اسٹرکچر چلتا ہوا آ رہا تھا. تو والد صاحب کی طرف سے انسسٹ کیا گیا کہ آپ کوئی ایک پرماننٹ گورنمنٹ کی جاب لیں, کیونکہ مطلب ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ یہ ایک بیسٹ فیلڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک ایٹ لیسٹ جاب سیکورٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جاب کی جو ہے نا وہ تیاری کرتا ہوں. تو PPSC, FPSC اور اس طرح ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ دیتا رہا, تو الحمدللہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جاب مل گئی. تو تقریباً 4 سال میں نے وہاں پر سرو کیا, اور 4 سال سرو کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ میں اپنے آپ کو لوز کر رہا ہوں ان دا سینس آف فائنینشیل ٹرم. مطلب ویسے آپ کی اتھارٹی بلڈ ہو جاتی ہے, آپ گاؤں میں جاتے ہیں کہ یار گورنمنٹ سرونٹ آ گیا ہے, تو وہ ایک آپ کی پاور ہوتی ہے, آپ فائنینشلی خود کو ویک فیل کرنے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں آپ کو ایک چھوٹے سے مطلب اس کی ریئل ٹائم ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں نے جاب اسکپ کی تو اس ٹائم 45 لاکھ ارن کر رہا تھا, اور جب میں نے جاب اسٹارٹ کی تو 50,000 میری انیشیل سیلری تھی. مطلب دیر از اے ہیوج ڈفرینس آپ کی, مطلب کہ جو جب آپ کو ارننگ کی عادت ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ اتنے چھوٹی اماؤنٹ پہ آ جائے تو وہ پھر بہت فیل ہوتا ہے, سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا ایک اور بھی چیز مزے کی چیز ہے کہ جب آپ کوئی ایک گورنمنٹ آفیسر لگتے ہیں, آپ ایک گاؤں کے اندر یا کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ بھی اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے, کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ ایک آفیسر ہیں, پھر وہ آپ کے جو ایکسپینسز ہے وہ الٹا مین ٹو سے کہ اگر آپ ایک واچ نارمل پہن رہے تھے تو اب آپ کو برانڈیڈ پہننی پڑے گی اگر آپ ایک خیال رکھنا ہے. ایگزیکٹلی, تو پھر آپ میٹنگز میں جائیں گے یا کسی اپنے سینئر آفیسر سے ملیں گے تو وہ بھی آپ کو. تو اس طرح سے میں نے 3-4 سال ریئلائز کیا کہ یار میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لوز کر رہا ہوں, اور فار دا سیک آف پینشن یا وہ اینڈ والی اماؤنٹ کے لیے میں اپنی ساری زندگی اسٹرگل میں نہیں گزار سکتا. تو پھر اس چیز کو دیکھنے کے بعد میں اگین اپنی جو کمپنی تھی اس کو ریزیوم کیا وہاں سے ریزائن لینے کے بعد. اب جب آپ کی جو کمپنی آپ نے بلڈ کی تھی اس کو آپ نے وائنڈ اپ نہیں کیا تھا, آپ نے بس اس کو پاز دیا تھا, پھر اس کو ریزیوم کیا. اب جب میں نے یہ 2023 کے اندر تقریباً اینڈ پہ 2024 سٹارٹ میں نے دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا,
اچھا اب جب میں اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا تو میں نے کمپلیٹلی اپنا جو جتنا بھی نالج تھا، جتنی بھی ریسرچ تھی اور جو ابھی کرنٹلی سینیریو تھا، اس سارے کو میں نے ایک پیج کے اوپر وائنڈ اپ کیا. مطلب میں نے تقریباً 2 سے 3 ویکس لیے، سوچا سمجھا کہ ابھی کرنٹلی کن کن چیزوں کے اوپر کام کیا جائے تو میں سروائیو کر سکوں گا. کیونکہ اب 2023 تھا نہ کہ 2013 تھا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. 10 سال گزر چکے تھے. اور آئی ٹی یہ جو آپ کی کمپیوٹر سائنس ایک ایسی ڈگری ہے جو آپ کو ہر سال ایکسپائر کر دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو ہر سال اپڈیٹ رہنا ہوتا ہے. یہاں ہر روز اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. ہم سمپل سافٹ ویئرس کی بات کریں جیسے میٹا ہے، ٹک ٹاک ایجنسی اکاؤنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہاں ڈیلی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے پھر دیکھا کہ 10 سال میں کیا چینج ہوا ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ ابھی جو آنے والا دور ہے اس کے اندر اے آئی اور سائبر سیکورٹی دونوں ان ہونے جا رہی ہیں کہ اب آپ کو کلائنٹس ایک نارملی ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کا نہیں کہے گا. اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو اے آئی چیٹ بوٹ بھی لگانا پڑے گا. آپ کو اس کی ایک سائبر سیکورٹی بھی دیکھنی پڑے گی تاکہ اب ایک ای کامرس بزنس ہے، اب اس کی ویب سائٹ بہت اچھی چل رہی ہے لیکن اگر وہ سائبر سیکورٹی اس کی سیکیور نہیں ہے تو سارے کلائنٹس کا ڈیٹا اگر چلا جاتا ہے یا اس کی ساری ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہے یا اس کے ڈیٹا ایکسیسیبل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ جو اس نے ملین ایئر ارن کیے ہیں وہ تو ایک سیکنڈ میں. 10 سالوں میں ان شارٹ کہ آپ ویب سائٹ ڈیولپر سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے اے آئی چیٹ بوٹ کی طرف آ جانا چاہیے اور مجھے سائبر سیکورٹی کی طرف آٹومیشن اور سائبر سیکورٹی کی طرف آ جانا چاہیے. تو پھر میں نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کی، یہ میری اپنی ٹرم ہے جس کا نام تھا ڈیو سیک اے آئی. کہ وی آر گوئنگ ٹو ریسٹرکچر آور کمپنی ان دا سینس آف ڈیو سیک اے آئی. ڈیو سیک اے آئی کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ، سائبر سیکورٹی اینڈ اے آئی. اور یہ بیسیکلی 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے کہ ہم جب کلائنٹ سے پرومس کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو چیز ڈیلیور کریں گے، سمپل چاہے ویب سائٹ ہی کیوں نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اس کے ساتھ اے آئی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ سائبر سیکورٹی بھی ہوگی، یعنی کمپلیٹ ایک پیکج ہوگا تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو. تو آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ڈیو سیک اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی ڈیولپمنٹ، اے آئی اور سائبر سیکورٹی کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا مستنصر صاحب، آپ سے جو آپ کی جرنی دیکھی، ان 10 سالوں کی کہانی آپ نے بتائی، اس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کس طرح سے سٹارٹ لیا، پھر چھوڑ دی آپ نے اپنی یہ فیلڈ اور گورنمنٹ جاب. اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی گورنمنٹ جاب جوائن کر لیتا ہے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا بڑا رسک لیا، اسے چھوڑا اور پھر دوبارہ آپ نے اپنی کمپنی کو ریزیوم کیا. اور ان 10 سالوں میں ظاہر ہے بہت چینجنگس آ چکی تھی کیونکہ آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں ہر روز اپڈیٹس آ رہی ہیں اور ان 10 سالوں میں تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آئی ٹی. پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے سمرائز کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے اے آئی چیٹ بوٹس کی طرف جانا چاہیے اور ساتھ میں سائبر سیکورٹی. اور ایٹ اسٹارٹنگ میں نے اپنی آڈینس کو یہی بتایا تھا کہ پاکستان میں سائبر سیکورٹی کے بارے میں بہت ریئرلی جانا جا رہا ہے، جبکہ یہ وہ فیلڈ ہے جو آنے والے وقت میں جیسے اے آئی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، اسی طرح جو آنے والا دور ہے اس میں سائبر سیکیورٹی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں. ابھی بھی جو بڑی بڑی فرمز ہیں ان کا سائبر سیکیورٹی کے بغیر کوئی گزارا نہیں. اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ نے کی ہو تو آپ کو خود کمپنیز کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کی نیڈ ہے، یعنی آپ ڈیمانڈنگ بن جاتے ہیں. تو آپ اس کی طرف آئے اور اس وقت سکھا بھی رہے ہیں. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، آپ کی جرنی جان کے بہت اچھا لگا. یقیناً ہماری آڈینس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، فروٹفل رہی ہوگی آپ کی اسٹوری. بہت شکریہ آپ کا. جی تو جناب، کیسی لگی آج کی جرنی؟ یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی. اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اسی طرح نت نئی اسٹوریز اور ٹپس آپ کے لیے لے کر آتے رہیں. مجھے دیجیے آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت. میں ہوں آمنہ تابش، آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.